الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عقائد کے سلسلے میں کل آپ سے جو باتیں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ امت میں پہلا رجحان اور پہلی چیز جو پیش آئی وہ اعمال کا اختلاف تھا، اور ہر جگہ پہ جو اللہ کے اچھے بندے تھے، پڑھے لکھے تھے، انہوں نے وہ فتوے اپنی دانست، اپنی سوچ اور اپنے علم کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے دیے، اور جو چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی تھی وہی چیز انہوں نے آگے پہنچائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک بڑی جماعت ایسی تھی جنہوں نے ابتدا سے لے کے اور وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے 8 برس 10 برس 11 برس ساتھ دیا۔ کچھ ایسے تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور کچھ حضرات ایسے تھے جو آخری حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں جو لوگ حج کے بعد مسلمان ہوئے اور جو پہلے دن سے سارے اعمال کو دیکھ رہے تھے، ان دونوں کے دیکھنے میں، ان دونوں کے فتوے میں، ان دونوں کی نقل کرنے میں بہت زیادہ اختلاف تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں جو اختلافات ہوئے ہیں علمی طور پہ اس کی بہت سی وجوہ ہیں۔ مثلا ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی اور پھر وہ واپس چلے گئے، اور یہاں تک کہ وہ بھی دوبارہ آئی ہی نہیں، تو انہوں نے جا کر اپنی قوم، اپنے وطن، اپنے گاؤں میں یہی بتایا کہ میں یہ چیز دیکھ کر آیا ہوں۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے تھے جنہوں نے ساری زندگی کی چیزیں دیکھی تھیں، تو انہوں نے جو بھی اشیاء دیکھی تھیں انہوں نے اسی کو بتلایا جا کر، اور امت اس پر قائم ہوئی اور جم گئی، اور جو اکا دکا آنے والے، کبھی کبھار آنے والے حضرات تھے ان کی بات نہ جمی اور نہ امت نے اس پہ عمل کیا۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے یہاں تک کہ امہات المومنین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں، اہلیہ محترمہ تھیں، انہوں نے جو بات بیان کی اور گھر سے باہر والوں نے جو بات بیان کی، یہ فرق پڑ گیا۔ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور جب یہ بات پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں اور دیگر ازواج مطہرات کے ہاں، تو انہوں نے کہا یہ 2 رکعتیں کوئی بھی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل میں 9 ہجری میں بہت مصروف تھے،
اور اس ایک سال میں 300 سے زیادہ وفد آپ سے ملنے آئے، اسلام قبول کرنے آئے، تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چل پڑے اور مہمانوں سے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت دی۔ ہوتے ہوتے عصر کی نماز کا وقت آ گیا، اور عصر کے بعد جب وہ مسلمان ہو گئے، آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اوہو، وہ 2 رکعتیں جو میں پڑھتا تھا ظہر کے بعد آج رہ گئیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک وہ 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک خاص وجہ سے بات پیش آئی تھی، یہ معمول تو نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ نے دیکھا احادیث میں بظاہر آپس میں اختلاف ہو گیا، تو محققین نے جب اس پہ نظر کی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا وہ اصل حدیث ہے، اور یہ جو پیش آ گئی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اس کی کوئی علت ہے، کوئی سبب ہے، کوئی وجہ ہے، تو ہم لوگ تو نہیں پڑھیں گے۔ بہت کثرت سے ایسی باتیں پیش آتی رہی ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے ہیں کہ کس حدیث پر عمل کرنا ہے اور کس چیز پر انہوں نے عمل نہیں کرنا، کون سی چیز امت کے لیے عام تھی، کون سی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی۔ تو یہ لوگ اس طریقے کو دیکھتے رہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ نماز جنازہ کا مسئلہ آیا کہ غائبانہ جنازہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، ائمہ نے اس پہ فتویٰ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازہ پڑھا ہے، اور نجاشی کا پڑھا ہے، اور ایک اور صحابی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا پڑھا ہے، اس لیے غائبانہ جنازہ پڑھا جائے۔ یہی بات جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پہنچی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ان کی موطا میں بھی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھا ہے اور غائبانہ جنازہ پڑھا ہے۔ اس کے مطابق حنبلی فقہا نے فتویٰ دیا، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہوا کہ غائبانہ جنازہ پڑھا جائے۔ لیکن جب کوفہ میں یہ بات پہنچی ہے تو کوفہ والوں نے کہا کہ اس حدیث کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، یہ دیکھو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تو نہیں تھی، اللہ نے اسپیشلی ان کے لیے تو نہیں اس حکم کو کر دیا تھا، ایسے نہ ہو کہ اس حکم پر ہم عمل کر لیں تو غلط ہو جائے، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا۔ تو پھر انہوں نے جب کوفہ والوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس جنازے کا ذکر کرتے ہیں یہ تو ہوا ہے تقریباً 9 ہجری میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 58 یا 59 ہجری میں، تو کہتے ہیں 50 برس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود کیوں نہیں غائبانہ جنازہ پڑھا؟ بہت سی اطلاعات آئی ہوں گی۔ انہوں نے کہا حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں پڑھا؟ ان سب کو آخر خبریں آتی تھیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی شہادت ہو گئی، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، امت اس پر عمل نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک اختلاف کی وجہ بن گئی، اور اسی طرح متعدد روایات آپ کو ملیں گی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کچھ نے ایک چیز پہ عمل کیا، کسی نے منع کر دیا کہ تم لوگ اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں اصل میں یہ حکمتیں ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور آیا ہے بہت سے مسائل ایسے تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امت کو پابند کر دیا کہ تم لوگ اس چیز کے پہ قائم رہو گے اور یہ چیز تمہارے لیے اصل چیز ہے۔ تو جن جن امور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجماع کرا دیا پوری امت کا اور پوری امت کو پابند کر دیا، ائمہ اربعہ جو تھے یہ پھر اس سے باہر نہیں نکلے، کیونکہ
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک جب یہ پہنچا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کرا دیا تھا، پھر وہ نہیں بولے۔ امام ابو حنیفہ، احمد، مالک رحمہ اللہ کوئی بھی نہیں بولا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہوا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو اب پچھلی آنے والی امت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے فیصلے کو توڑے یا اعتراض کرے۔ یہ جمعہ کی اذان ہے، اب کیا سمجھتے ہیں جمعے میں 2 اذانیں ہوتی تھی؟ ایسے نہیں تھا، ایک ہی اذان ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ اٹھتے تھے 2 خطبے پڑھتے تھے اور اس کے بعد نماز ہو جاتی تھی۔ یہ جو پہلی اذان ہے اس کا اضافہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، تو پھر اسے جمعے کی ایک اذان دینی چاہیے، کیونکہ دوسری اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا اس کا اضافہ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ آتے تھے نماز کے لیے، اذان کافی ہوتی تھی، اب آبادی بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک اذان پہلے دی جائے تاکہ لوگ وضو غسل کر کے فوری طور پر پہنچ سکیں، اور دوسری اذان کے بعد تو خطبہ اور جمعہ شروع ہو جاتا۔ اور چونکہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ اضافہ ہوا، کسی نے نہیں کہا یہ بدعت ہے، کسی نے نہیں کہا یہ نیا طریقہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر ضروری ہے کہ میری سنت پہ عمل کرتے رہنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین جو ہوں گے ان کی سنت پر بھی عمل کرنا۔ تو یہ خلفاء راشدین کی سنت تھی، ان کا طریقہ تھا۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بہت سے مسائل ایسے تھے جس پہ انہوں نے حکم فرمایا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اہل مکہ کہتے تھے کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ملا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پوری مملکت میں تراویح کے لیے 23 رکعتیں مقرر کی ہیں، اور مسجد نبوی کے لیے انہوں نے کہا کہ 20 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور ابی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ پڑھائیں، اور وتر کے متعلق کہا کہ میں خود پڑھاؤں گا۔ یہ ایک چیز تھی، چاروں ائمہ نے اسی کو لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طلاق کا بتلایا کہ اگر 3 طلاقیں ایک وقت میں کوئی شوہر دے دے تو اس کی بیوی پہ طلاق پڑے گی یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے یہ طے کر دیا کہ 3 طلاقیں اگر کوئی دے گا تو وہ 3 ہی شمار کی جائیں گی، ایک نہیں ہوگی۔ چاروں ائمہ نے اسے قبول کر لیا۔ اس لیے اب دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، حنبلی، مالکی، حنفی، شافعی، یہ سب کے سب حضرات 3 کو 3 ہی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بہت بڑی رحمت تھی، خدا کی بہت بڑی حکمتیں تھیں اس کے پیچھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان حضرات نے فتوے مختلف جگہوں پہ مختلف دیے، امت کو اس کا بڑا فائدہ پہنچا۔ ہم ابھی ذکر کرتے ہیں کہ امت کو اس کا کیا فائدہ پہنچا۔ یہ اختلاف تھا اعمال میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مختلف جگہوں پہ مختلف فتوے دیے۔ مثلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے، یہ مکہ مکرمہ میں فتوے دیا کرتے تھے، اور ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں 200 صحابہ رضی اللہ عنہ سے ملا ہوں مکہ میں اور بیت اللہ میں، اور ہر کوئی فتوے کے لیے رجوع کرتا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف۔ صحیح بخاری میں آتا ہے اہل مدینہ آئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کوئی فتویٰ پوچھا خواتین کے مسائل اور ان چیزوں میں، تو انہوں نے فتویٰ دیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم زید رضی اللہ عنہ کی بات مانیں گے۔ مدینہ منورہ میں حضرت زید رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے، اللہ نے اتنا علم دیا تھا، تو انہوں نے کہا ہم آپ کی بات، آپ کے فتوے کو مان کے ان کے فتوے کو رد نہیں کرتے، ہم انہیں مانیں گے۔ اور مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے ہیں مصر،
تو پھر مکہ مکرمہ میں سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ مرجع بن گئے لوگوں کے فتوے کا، اور سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت علم خدا نے دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے وہ حنفی ہوئے اور حنفی تھے اور اس پہ فتویٰ دیتے تھے، تو مکہ مکرمہ میں بھی حنفیوں کی فقاہت ہو گئی، حنفی فقہا فتویٰ دینے لگے۔ پھر بنو عباس جب آئے ہیں بنو امیہ کے دور کے بعد 133 ہجری کے بعد آپ دیکھیں گے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرات جو آئے یہ سارے حنفی تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کچھ معمولی آدمی تھوڑے ہی تھے، وہ تو تبع تابعین میں سے تھے، اور تبع تابعین میں سے بھی ایسے تھے کہ ان کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے احد کے دن، اور بچے تھے چھوٹے سے۔ تو احد ہوئی ہے کب؟ 4 ہجری میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے تقریباً 180 کے قریب سمجھ لیجئے۔ تو 4 180 سے اگر آپ نکال دیں تو کتنے بچے؟ 176 برس، پونے 200 سال۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا احد کے دن، اور اٹھا لیا، بس صرف دست مبارک رکھا جیسے بچوں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں، اور میرے دادا کو جہاد میں اجازت نہیں ملی شامل ہونے کی، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں ان کے دست مبارک کی، ان کے ہاتھ کی برکت اب بھی اپنے خاندان میں، اپنے وجود میں محسوس کرتا ہوں۔ بڑے آدمی تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی جو مقرر کیے، ظاہر ہے کہ ان کے شاگرد تھے، حنفی تھے، تو بنو عباس میں جتنے علاقے فتح ہوتے رہے وہ سب کے سب حنفی تھے، حتیٰ کہ خلیفہ واثق باللہ نے، تاریخ میں آتا ہے، بھیجا کسی کو کہ دیکھو عباسی حکومت کہاں کہاں پہنچ گئی، تو وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے کوہقاف کے جو پہاڑ ہیں روس کے، اس سے بھی کہیں پیچھے، تو وہاں جو پہنچے تو انہوں نے لا کے رپورٹ دی، انہوں نے کہا وہاں سب لوگ حنفی فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس نے کہا حکومت، تو اس نے کہا میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا حکومت کا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے خلیفہ کون ہے، امیر المومنین کون ہے، مگر ہمیں نماز بس ہمارے قاضی نے ایسے سکھائی۔ تو اتنی دور تک پہنچے۔ پھر بنو عباس کا جب خاتمہ ہوا ہے تو پھر سلجوکیوں کی حکومت قائم ہوئی، وہ حنفی تھے۔ سلجوکیوں کا خاتمہ ہوا ہے تو پھر خوارزمیوں کی حکومت قائم، اور خوارزم جو علاقہ تھا یہاں کے لوگ اٹھے، پھر ان کی حکومت ختم ہوئی، یہ سب بھی حنفی تھے۔ پھر آل عثمان کی حکومت قائم ہوئی، آٹومان امپائر جسے کہتے ہیں، پھر یہ قائم ہوئی عثمانیوں کی حکومت، یہ بھی سب حنفی تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ دائرہ بہت وسیع ہو گیا، اور اب بھی ایسے ہی ہے الحمدللہ کہ دنیا کے اکثر ممالک میں اس فقہ پر عمل کیا گیا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ ساری اسپین میں پھیلی، اور ہر ایک نے فتویٰ اپنے مسلک کے مطابق دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ فتاوی مختلف تھے اور امت کو اس اختلاف سے بڑا فائدہ پہنچا، بہت فائدہ پہنچا، اور فائدہ ایسے پہنچا کہ دیکھیے ایک فقیہ نے فتویٰ دیا اور وہ فتویٰ نہیں چل سکتا تھا زمانے میں، حالات میں لوگوں کی وجہ سے فتویٰ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ تبدیل نہ ہو سکے، فتوے تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، حالات کی وجہ سے فتویٰ بدل جاتا ہے، کبھی کبھی شخصیت کی وجہ سے فتویٰ بدل جاتا ہے، کبھی کبھی ملک کی وجہ سے فتویٰ بدل جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مفتیوں کے سامنے تھیں، ایک فقیہ نے ایک فتویٰ دے دیا، 10 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال، 200 سال کے بعد پتا چلا کہ جناب یہ فتویٰ جو ہے ہمارے زمانے میں نہیں چل سکتا، اب دیکھو کوئی اور فتویٰ دینا ہے۔ کہاں دیکھو؟ وہ کہتے ہیں باقی تینوں ائمہ کو دیکھو، آخر یہ بھی کتاب و سنت سے ہی فتویٰ دیتے رہے ہیں، آخر ان کے پیچھے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، ان میں سے کسی کے قول کو لے لیتے ہیں۔ جتنی مثالیں آپ چاہیں اس کی ہم دے دیں آپ کو کہ اتنا فائدہ اس سے امت کو پہنچے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ زکوٰۃ
اپنے شہر سے باہر دینی چاہیے یا نہیں؟ منع کر دیا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر زکوٰۃ نہیں بھیجی. ختم ہو گئی بات، فتویٰ ہو گیا. اب شافعی فقہا نے کچھ عرصے کے بعد زمانے کے تغیرات اور حالات کو دیکھا تو انہوں نے کہا بھئی حنفیوں تم کہاں سے فتویٰ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ خبر پہنچی کہ مدینہ منورہ میں زکوٰۃ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن سے بھیجتے تھے، اور یمن کی جب حکومت ملی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں یمن بھیجا تھا. تو یمن میں وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ زکوٰۃ جمع کر دو، کپڑے جمع کر دو، تو لوگ زکوٰۃ میں انہیں کپڑے دے دیتے تھے، مختلف چیزیں، اور یہ چیزیں وہ مدینہ منورہ بھیجتے تھے. اور مدینہ منورہ میں جو غریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے وہ اس چیز کو قبول کر لیتے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری فقہ میں، تمہارے فتوے میں گنجائش ہے. تو انہوں نے اس پہ فتویٰ دینا شروع کیا کہ آئندہ سے ہم حنفیوں کے قول پہ فتویٰ دیں گے. نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اب پوری دنیا میں شاید ہی کوئی شافعی مفتی فقیہ ہو جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ دیتا ہو. اب سب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جدھر مرضی ٹرانسفر کرو، جس شہر میں مرضی بھیجو، جہاں ضرورت ہے بھیج دو، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج. حنفیوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا کہ جتنی عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں ان سب پہ اجرت کا لینا حرام. بہت بحث اور مباحثہ. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت اس فتوے پہ نظر ثانی کریں، کیونکہ جب کوئی آدمی اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا اس کے پاس، تو اگر اس کے پاس دین ہوگا تو سب سے پہلی چیز وہ جو بیچے گا دین بیچے گا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا قرب، اللہ کی اطاعت، اس پہ کیوں کوئی اجرت لے؟ دنیا مت کماؤ دین کی وجہ سے. انہوں نے کہا دین کو اپنے مکمل رکھو. اس لیے انہوں نے کہا امامت پہ بھی اجرت جائز نہیں. مسجد کا امام تنخواہ نہیں لے سکتا، مؤذن وہ تنخواہ نہیں لے سکتا، بچوں کو کوئی قرآن پڑھاتا ہے وہ تنخواہ نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا اور کرے کام، دن میں رات میں اور کام کرے، لیکن یہ امامت اور یہ اذان اور یہ بچوں کو قرآن پڑھانا یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کی کوئی اجرت نہ دے نہ لے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فتویٰ کب چلا؟ 200 برس 300 برس چلتا رہا. اور مؤذن اور ائمہ جو مساجد کے تھے اور جو بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے یہ سب حضرات لینے لگے تنخواہیں حکومت سے. حکومت ان کی کفالت کرتی تھی. حکومت کہتی تھی کہ بھئی تم ہماری طرف سے تمہیں بے روزگاری کا الاؤنس ملے گا، جتنا مرضی تم دین کی خدمت کرتے رہو، دین کی کوئی کا اجر نہیں ہے، اس کا اجر. مگر 4ویں صدی جب آئی 400 برس کے بعد تو اب حکومت نے ہاتھ اٹھا لیا اور انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو بھی دین کی خدمت کرنی ہے وہ لوگوں سے اپنی اجرت کو وصول کر لیا کرے، ہم تو نہیں دیں گے. اب جب مسئلہ ایسا آیا تو حنفی فقہا نے کہا کہ دیکھو کسی اور نے فتویٰ دیا ہے. تو پتہ چلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے. وہ ان کے پاس گئے اور کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کا دلیل یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ میں نے اپنی سلطنت میں سب سے زیادہ 3 کی تنخواہیں مقرر کی ہیں. ایک معلمین کی، پڑھانے والوں کی، کہ اگر میں ان کی تنخواہ نہیں دوں گا اساتذہ کو تو یہ امت جاہل رہ جائے گی، سب سے اچھی میں تنخواہ انہیں دوں گا. اور دوسرے آپ نے فرمایا کہ میں نے قاضیوں کی تنخواہ سب سے اچھی رکھی ہے، کیونکہ اگر قاضیوں کو تنخواہ نہیں اچھی ملے گی تو رشوت لینے لگیں گے اور کہیں ایسے نہ ہو کہ انصاف ختم ہو جائے. اور تیسری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے اچھی تنخواہ میں نے رکھی ہے پولیس والوں کی، کیونکہ پولیس والے اگر رشوت لینے لگ گئے تو شہادت نہیں مل سکے گی، گواہی کا نظام درہم برہم ہو جائے. انہوں نے کہا حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایک بچے کو قرآن پڑھاتا ہوں، اور جب قرآن پاک پورا ہو گیا ہے تو بچہ میرے لیے ایک قوس لایا ہے، وہ
جس سے تیر چلاتے تو میں لے لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ جہنم کی آگ کی ایسی بنا کے تمہارے گلے میں ڈال دی جائے تو لے لو. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی شدت سے منع کرتے تھے. انہوں نے کہا منع فرماتے تھے آپ اسی کے مطابق فتوے دیتے رہے ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خط ہمارے پاس ہے. سارے حنفیوں نے شافعیوں کے مسلک پہ عمل شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر فتوے میں گنجائش نہیں ہوگی اور مسجدوں میں امام اور مؤذن یہ لوگ نہیں رہیں گے تو نمازیں برباد ہو جائیں گی مسلمانوں کو. تو انہوں نے کہا ہم یوں آئندہ سے فتویٰ دیں کہ جو چیزیں ضروری ہیں شریعت میں، مثلا نماز ہے، مثلا اذان کا ہونا ہے، یہ چیزیں یا بچوں کی تعلیم ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں، ان پہ اجرت لینا جائز ہے اور اس کے علاوہ باقی چیزوں پہ اجرت لینا ناجائز ٹھہرے گا. مثلا جنازے کو کوئی اٹھانے کی اجرت لے تو وہ کہتے ہیں عام مسلمانوں کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ ہر مسجد میں 4 آدمی رکھے ہوئے ہیں کہ جنازہ اٹھانے کے لیے انہیں اجرت دی جائے. انہوں نے کہا یہ حرام ہے، ایسا نہ کرو، مگر جو فرض اور واجب کے درجے کی چیزیں ہیں ان کے لیے آپ انہیں اجرت دے سکتے ہیں. اب اس کی کئی مثالیں آپ دیکھیے نکاح کتنی مضبوط چیز ہے، یہ نہیں ٹوٹ سکتا. نکاح جو ہے اسے یا تو موت توڑے گی شوہر کی اور بیوی کی، یعنی اس کے بعد وہ آزاد ہوں گے کہ جہاں چاہیں دوسرا نکاح کر لیں، اور یا طلاق توڑ دے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت کوئی آدمی نہ ملے اس کا پتہ ہی نہ چلے اور گم ہو جائے تو انہوں نے کہا میں تو فتویٰ اس پہ نہیں دوں گا کہ اس کی بیوی دوسرا نکاح کر لے، کیونکہ وہ پہلے شوہر کے ہی نکاح میں ہے جب تک کہ اس کی کوئی یقینی اطلاع نہ آ جائے. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ایسے فتوے دینے لگیں تو بہت سے لوگ جو کہیں گئے ہوئے ہیں اور پھر سال ہا سال نہیں آئے تو ان کی بیویوں کا پیچھے دوسرا نکاح ہو جائے، پھر تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے. یہ انہوں نے کہا. اس لیے حنفی ہمیشہ اس پہ عمل کرتے رہے کہ نکاح کے توڑنے کے لیے یقینی چیز ملنی چاہیے، یا اس کی موت کی خبر یقینی ہو، یا اس کی موت سامنے واقع ہو گئی ہو، یا طلاق ہو گئی ہو، کوئی صورت ہوگی تو ہی تو نکاح ٹوٹے گا. اور یہی فتویٰ چلتا رہا، سینکڑوں برس چلتا رہا، یہاں تک کہ ہندوستان میں یہ چیز پیش آئی کہ عورتیں مرتد ہونے لگی. جنگ عظیم جب ہوئی ہے پہلی اس سے، اور جب انگریزوں نے مسلمانوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا تو یہ لے جاتے تھے دور دراز کے علاقوں میں لڑنے کے لیے. انگریز ہندوستان سے افریقہ لے جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، خط و کتابت بھی نہیں ہوتی تھی، کئی برس تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ آدمی گیا کہاں. تو عورتیں جو تھیں انہوں نے کہا اب وہ آدمی بھی نہیں آ رہا، یہ بچے بھی ہیں، یا نکاح ہے، ہم آخر کریں کیا. تو انہوں نے اس پہ کیا کیا الیاذ باللہ، وہ عیسائی ہونے لگیں، اور عیسائی ہو جاتی تھی تو ظاہر ہے مرتد ہونے سے تو نکاح ٹوٹ گیا نا، تو مرتد ہو کے جہاں جی چاہتا تھا شادی کر لیتی تھی، بعد میں پھر مسلمان ہوئی نہ. یہ چیز پھیلنے لگی. یہ جب چیز ہندوستان میں شروع ہوئی ہے تو علماء نے پھر غور کیا. انہوں نے کہا ارے بھائی کسی طرح اس مصیبت کو ختم کرو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا اپنی جگہ پہ، نکاح واقعی اتنا مضبوط ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مدت متعین ہونی چاہیے کہ شوہر اگر گم ہو جائے تو پھر کب تک اس کا انتظار کیا جائے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ساری زندگی انتظار کرے یا یقینی خبر کوئی پتہ چلے. تو انہوں نے دیکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پتہ چلا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی گم ہو گیا تھا ہمارے دور میں مدینہ منورہ میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس کی بیوی آئی اور اس نے کہا امیر المومنین میرا شوہر ایسے گم ہو گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم 4 برس انتظار کرو، اور اگر وہ آ گیا تو تمہارا نکاح قائم ہے، اور اگر نہ آیا تو ہم تمہارا دوسرا نکاح کر دیں گے، اور اگر پھر وہ آ جائے تو وہ نکاح باطل قرار دے کے تم پہلے شوہر کی بیوی قرار دی جاؤ گی، اور اس سے اگر اولاد ہو گئی تو وہ بھی پہلے شوہر کے کھاتے میں جائے گی کہ کیوں اس نے غفلت کی، کیا ہو گیا. یہ قانون انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا. اب حنفی فقہا جو تھے ہندوستان کے، انہوں نے کہا آئندہ سے فتویٰ اس پہ دو
کہ 4 سال تک خاتون انتظار کرے اور 4 سال کے بعد وہ آزاد ہے، شوہر نہیں آتا، تو ہم اس نکاح کو کل عدم تصور کریں گے کہ گویا نکاح رہا ہی نہیں باقی، اور اس کے بعد اسے اجازت دے دی جائے۔ اور اس ایک فتوے کے لیے 2 سال تک آپ اندازہ کیجئے فقہا جو تھے انہوں نے خط و کتابت کی، دنیا سے فتوے منگوائے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آدمی فتووں کو ایسے تبدیل کر لے۔ مدینہ منورہ لکھا، مالکی فقہا سے رابطہ کیا اور کہا آپ کے ہاں کیا دلائل ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ حنفی فقہ کو چھوڑ کے مالکی فقہ پر عمل کر لیا جائے۔ 2 سال میں جا کر یہ بحث پوری ہوئی تو انہوں نے پوری ایک کتاب لکھ کے چھاپ دی۔ انہوں نے کہا خواتین کے لیے آئندہ سے یہ طرز عمل ہے کہ 4 سال انتظار کریں اور اس کے بعد وہ آزاد۔ یوں فتوے بدلتے ہیں، یہ ہے امت کی سہولت۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ چیزیں نہ ہوتی تو آپ سوچئے مسلمان کتنی دقت میں پڑ جاتے، کتنی مشکل میں پڑ جاتے۔ اس لیے اب بھی یہ جو آپ کا معاشرہ ہے یہاں پہ ایسے لوگ ہوں جو ان مسائل کا احساس کریں اور امت میں دیکھیں کہ کس کس نے کس مسلک پہ فتویٰ دیا ہے، کیا وہ فتویٰ اب تک چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا، اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ کیسے تبدیل کیا جائے گا؟ آپ کے ہاں بہت بڑا مسئلہ بعض جگہوں پہ جمعے کے اوقات کا ہے کہ جمعہ کس وقت پڑھا جائے، زوال کے بعد پڑھیں، جاب سے چھٹی نہیں ملتی اور مسائل پہ آتے ہیں۔ کیا اس بات کی کوئی گنجائش ہے کہ زوال سے پہلے جمعہ پڑھ لیا جائے؟ صبح 10 بجے جمعہ کوئی پڑھ لے، 11 بجے کوئی پڑھ لے۔ جب آپ فقہا کا مسلک دیکھیں گے تو آپ کو مالکی فقہ میں ایسے مفتی مل جائیں گے جو اس پہ فتویٰ دیتے ہیں اور دلائل ان کے پاس ہیں، لیکن یہ باتیں اس لیول کی نہیں ہیں کہ لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ جو مرضی طے کر لو، بلکہ اس لیول کی، اس درجے کی ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ سنجیدہ اور بڑی باتیں دو ان میں ہوں، ایک ان میں تقوی اللہ کا خوف اور دوسرے وہ ایکسٹریمسٹ نہ ہو۔ جو آدمی بھی کسی ایکسٹریم پہ پہنچ کے چمٹ جاتا ہے بڑا خطرہ ہوتا ہے اس سے کہ وہ آدمی کتنا شریعت کے مطابق کہتا ہے اور کتنا اپنے نفس کا اس میں حصہ ہے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسئلہ بتاتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ شریعت ہے، اس لیے کہ اس کے اپنے فیور میں بات جاتی ہے تو اس کو لگا رہا ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے بچے ہوئے لوگ ہوں، اس لیول پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ صاحب مسلمانوں کو یہ صورت یہاں پیش آ رہی ہے، ہم کیا کسی اور فقہ میں گنجائش ملتی ہے اس کے مطابق فتویٰ دیا کریں۔ یہ پروسیس اب رکا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے دین کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو یہ اختلاف جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا، ہم ادھر پھر لوٹتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ امت کو 4 راہیں مل گئیں کہ اچھا بھئی اس پہ بھی عمل ہو سکتا ہے، اس پہ بھی ہو سکتا ہے، اس پہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 4 راہیں جو امت کو مل گئیں پچھلی امتوں میں نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے یہاں اجتہاد نہیں تھا، یہاں پہ اجتہاد کی وجہ سے 4 مسالک متعین ہو گئے۔ اجتہاد کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ کے سامنے ایک چیز ہے اور اس پہ مجتہد نے اجتہاد کرنا ہے۔ اجتہاد وہ کیسے کرتا ہے؟ مثلاً اس کی ایک مثال آپ کو دیں، وہ اجتہاد ایسے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا اس مسئلے میں کتاب و سنت میں کوئی وضاحت نہیں ہے، نہ اللہ نے کچھ قرآن پاک میں کہا ہے، نہ حدیث میں کوئی چیز آئی ہے، تو تم دیکھو اس مسئلے سے ملتی جلتی کوئی چیز دیکھو، قیاس دیکھو، اجماع دیکھو، کوئی اور چیز دیکھو۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے کسی نے پوچھا کہ مچھر گر جائے کھانے میں تو وہ کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ ہو جاتا ہے ایسے بھی۔ جگنو گر جائے، یہ کھانا جائز رہا یا ناجائز رہا؟ اب کون بتائے؟ اللہ کی کتاب میں تو کہیں مچھر اور جگنو کا ذکر نہیں۔ کوئی چھوٹا سا پتنگا گر جاتا ہے، دودھ میں گر گیا، اور اب اسے دیکھا جائے گا کہ دودھ میں وہ گر گیا تھا، یہ دودھ بچے کو پلائیں یا نہیں۔ یہ ایسے مسائل ہیں جو گھروں میں پیش آتے ہیں۔ یہ کوئی نظریاتی اور فلسفے کی باتیں نہیں، عملی زندگی کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کی کتاب میں تو کوئی حکم نہیں ملا۔ انہوں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا ہو،
تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر کھانے میں گر جائے تو تم اسے اٹھا کر پھینک دو، اور باقی کھانا اگر تم چاہو تو کھا سکتے ہو۔ اور اگر کوئی آدمی طبعی طور پہ نفاست ہے، اس کی طبیعت میں زیادہ پاکیزگی ایسی چیزیں نہ کھانا چاہے، کوئی حرج نہیں، چھوڑ دے اسے، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اسے کھائے۔ تو انہوں نے کہا تو مکھی کا حکم ہے، مچھر، جگنو، پتنگے، یہ سب چیزیں کہاں گئیں؟ اب مجتہد کا دماغ دیکھیے، یہ ہے اجتہاد۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خون کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ جانور جن میں خون ہوگا وہ حرام ہو گئے، تو اس مکھی میں خون ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا اس پہ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ مکھی میں ایسا خون نہیں چلتا جیسا کہ اور جانوروں میں چلا کرتا ہے۔ تو جس جانور میں خون نہیں چلتا، وہ پتنگا، وہ کیڑا اگر گر جائے گا تو اس کا حکم اور مکھی کا حکم برابر ہو جائے گا۔ یہ ہے اجتہاد۔ تو انہوں نے کہا کہ مکھی پہ قیاس کر کے باقی جتنی چیزیں ہیں اس کے متعلق فتویٰ دے دو کہ جگنو ہے، پتنگا ہے، چھوٹا سا کوئی انسیکٹ ہے، کیڑا ہے، وہ گر گیا ہے، اسے اتار کر آپ پھینک دیجئے، کھانا آپ کا پاک ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس میں کوئی بھی خون ایسا نہیں ہے جو چل رہا ہو جیسے اور جانوروں میں ہوتا ہے۔ یوں اجتہاد وہ کرتے تھے۔ اب اس اجتہاد تک کسی ایسے آدمی کا دماغ پہنچ جائے گا جسے سرے سے عربی بھی پڑھنی نہ آتی اور وہ کہے کہ میں بھی اجتہاد کر لوں۔ سوچنا چاہیے کہ جو اجتہاد کی رٹ لوگ لگاتے ہیں کہ اجتہاد کریں اجتہاد کریں، ہم کہتے ہیں بھی بالکل کریں، ضرور کریں، مگر وہ کریں جو اس کے اہل ہیں۔ ہر آدمی اجتہاد نہ کرنے بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے طبابت، ڈاکٹری شروع کی، اور وہ آدمی ڈاکٹر نہیں تھا، طبیب نہیں تھا، اور اس کی دوا سے اگر کوئی آدمی صحت بھی پا گیا تو بھی یہ گناہ گار ہوا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ اس کی حیا اتر جائے گی، حجاب کھل جائے گا تو ہر ایک کا علاج کرتا پھرے گا۔ آپ اپنے ممالک میں دیکھیں کیسے کیسے حکیم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، الف با نہیں آتی، بس والد صاحب مرحوم کی شیشیوں پہ قبضہ ہوتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ڈاکٹر اور سرجن ہوتا ہے کہ شہر والے سارے اس کے گرد جمع ہوئے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے ڈاکٹر اس کوچے میں بیٹھ کے خاک چھان رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ منصب کیوں سے مل گیا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے نا، ادروائز تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس شخص سے لوگ ٹھیک بھی ہو جائیں تو بھی یہ گناہ گار ہے، کیونکہ لوگوں کی زندگی کوئی کھیل تھوڑا ہی ہے کہ ہر ایک کو اجازت دے دیں کہ بھئی آ کے بیٹھ جاؤ۔ بالکل اسی طرح دین بھی ہے کہ جو اجتہاد کے اہل ہیں وہ کریں۔ اب ہر آدمی کو یہ منصب مل جائے کہ آپ اجتہاد کر لیا کیجئے تو پھر خدا کا دین کیسا بیڑا غرق ہو جائے گا، لیاذ باللہ۔ یہ چیز تھی۔ تو یہ اختلاف تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد جو امت میں آیا ہے اعمال کا، اور یہ بڑی خیر کی چیز تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس سے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلتا ہے کہ دو صحابہ رضی اللہ عنہ نے مختلف فتوے دیے، وہ کہتے تھے یہ سب خیر ہے، یہ بھی عمل ٹھیک ہے، یہ بھی عمل ٹھیک ہے، مسلمان جس پہ بھی عمل کر لیں گے اللہ تک پہنچیں گے۔ یہ ہے وسعت جو دماغ میں ہونی چاہیے۔ انسان کبھی بھی تنگ نظر نہ ہو، یہ بڑی مصیبت ہے۔ جب نظر تنگ ہو جاتی ہے تو اعتراضات بڑھ جاتے ہیں۔ نظر میں وسعت رہنی چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نظر کی وسعت سے حل ہو جاتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی آدمی نے ایک جگہ پہ انہوں نے بحث کی ہے اور یہ بات کی ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ خواتین ٹخنوں سے اوپر اگر اپنی شلوار کو کر لیں تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ناجائز ہے، شاہ صاحب نے اس پہ لکھا ہے یہ ہے وسعت دماغ کی۔ انہوں نے کہا ہمارے حنفی فقہا کے ہاں تو یہ ٹخنا جو ہے یہ سطر میں ڈھانپنا چاہیے، داخل ہے، لیکن عام طور پہ گھر میں خواتین جب دھلائی کرتی ہیں، فرش دھوتی ہیں، کام کرتی ہیں، باہر چلی جاتی ہیں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، تو ایسے موقع پر اس نے پانچے اوپر اپنے کر لیے تو یہ بھی اس کے لیے درست ہے۔
حالانکہ یہ فتویٰ شافعی حضرات کا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس چیز کے جو بھی ان میں سے قائل ہوں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نہیں کیا کہ وہ یہ کہتے رہتے کہ نہیں جی یہ تو بالکل ہی ناجائز اور حرام ہے. زمانہ، حالات، وقت کو دیکھ کے انہوں نے اس پہ اجتہادی طور پہ گویا ایسی چیزیں کی. اور یہ چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی تھی، ایسے نہیں ہے کہ بعد میں آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی عصر کی نماز بنو قریظہ سے پہلے نہ پڑھے، وہاں پہنچ کے پڑھے. یہودیوں کا ایک محلہ تھا، ان کی سازشیں تھیں، تو آپ ایک جگہ سے فارغ ہوئے جہاد سے، قریظہ کے پاس پہنچنا تھا. جبریل امین نے اطلاع دی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ وہاں جا کر ان کے خلاف جہاد کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی میں نکل گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی عصر کی نماز قریظہ کے علاوہ نہ پڑھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ جلدی پہنچو، یہ مراد نہیں ہے کہ عصر کی نماز میں وہیں جا کر پڑھنی، جلدی پہنچو، جلدی کرو. اور انہوں نے عصر کی نماز پڑھی اور سواریاں دوڑائیں اور پہنچ گئے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز وہیں پڑھنی ہے، تو وہ پہنچے وہاں اور جا کر عصر کی نماز پڑھی. تو دونوں نے اپنا اپنا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. آپ نے فرمایا تم دونوں ہی خیر پہ ہو، تم دونوں نے ٹھیک کیا. سمجھ کا فرق آ گیا نا. کچھ نے کہا ظاہری الفاظ کی پابندی ضروری ہے، کچھ نے کہا حکمت دیکھو فرمایا کیوں ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کی چیز ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاد پہ گئے تھے اور پورا لشکر اور غسل واجب ہو گیا کچھ پہ، اور ایک نے کہا کہ صبح کی نماز پڑھنی تھی. تو ایک نے کہا کہ بھئی میں تو اتنے ٹھنڈے پانی سے غسل نہیں کر سکتا، مر جاؤں. اور دوسرے جو تھے وہ جو تھے اس پہ اصرار کر رہے تھے کہ غسل کرو. تیسرے کا قصہ آیا تو اس نے کہا بھئی میں تو غسل تمہاری طرح کر نہیں سکتا، البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ مٹی میں لوٹ جاؤں تیمم گویا کہ کر. اور انہوں نے اسی طرح نماز پڑھ لی. اور یہ جو اصرار کر رہے تھے کہ نہیں تم نے غسل کرنا ہے، وہ غسل کیا اس نے ٹھنڈے پانی سے، اور بخار ہو گیا اور دوپہر تک ختم بھی ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے یہ مسائل لے کے، یہ قضیہ، تو آپ نے فرمایا انت قتلتہ، تو نے اسے قتل کیا، تو نے اس کی جان لے لی. تم نے کیوں نہیں اسے بتایا کہ جب شدید سردی ہو تو تمہارے لیے تیمم بھی کافی ہے. اور اس صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ صرف تم تیمم کر لیتے اور میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، باقی پورے جسم کو مٹی میں لوٹانا یہ ضروری نہیں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے. اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد میں آتا ہے واضح الفاظ میں، آپ یہودیوں نے اعتراض کیا اور ان کا یہ تمہارے عجیب نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیت الخلاء میں جاؤ ٹوائلٹ میں تو کیسے اسے یوز کرنا ہے. تو یہ تانا انہوں نے دیا. تو جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اس میں کیا شرمندگی کی بات ہے، انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں. تو جیسے باپ اپنے بچوں کو سمجھایا کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، میں ایسے ہی تمہیں باتیں سمجھاتا ہوں، ایسے ہی تمہیں طریقے سکھاتا ہوں. یہ تھا منصب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں شروع ہو چکی تھیں، کسی کو بھی نہیں برا کہا، تم نے بھی ٹھیک کیا، تم نے بھی ٹھیک کیا. یہ ہے فائدہ کہ ائمہ میں جو اختلاف ہوا ہے اس پہ مسلمانوں کو بڑی راہیں مل گئیں. الحمدللہ اب تک اسی چیز پہ عمل ہوتا ہے. بڑے بڑے اچھے مفتی جو ہیں جن کو واقعی اللہ نے علم دیا ہے وہ کہتے ہیں بھائی اس فقہ میں بھی جائز نہیں، دوسری فقہ پہ تم عمل کر لو تاکہ وقتی طور پر جو تنگی اور تکلیف ہے یہ تمہاری دور ہو جائے. اور بہت سے مفتی ایسے بھی مل جائیں گے جو مل کر فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ صاحب آئندہ سے فتویٰ ہی فلاں امام کے قول پہ دیا جائے گا. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس منصب کے ہوں، اہل ہوں، جن کے پاس اتنا علم ہو، یہ تھوڑا ہی ہے کہ جس کو بھی کہا ساری چیزیں علیہ باللہ عوام میں چھوڑ دیں اور سب برابر ہو گئے. اجتہاد، کتاب و سنت، اجماع اور قیاس، ان چیزوں پر غور کر کے مسئلے کو نکالنے کا نام ہے.
محض عقل کے استعمال کا نام نہیں ہے. محض عقل کا استعمال کرنے لگے تو چاہے وہ صحیح بات بھی کرے تب بھی گڑبڑ ہو جائے گی. ہمارے ہاں جماعت آئی، تبلیغ والے حضرات تشریف لائے، تو محض عقل کا استعمال بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. تو مشورہ ہوا، مشورے میں یہ بات ہوئی کہ کل کھانا کیا پکایا جائے. تو کئی دن سے دال سبزی پک رہی تھی. خان صاحب تھے بہت تنگ آئے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ایمان گوشت کے بغیر کہاں مکمل ہوتا ہے. تو انہوں نے مشورے میں بیٹھ گیا کہ امیر صاحب گوشت پکائیں. انہوں نے کہا بھائی دوسروں کی بھی رائے لے لیتے ہیں. دوسرے نے کہا حضرت دال پکا لیجئے ٹھیک ہو جائے گا. تیسرے نے کہا سبزی پکا لیجئے. اور دو چار سے پوچھا تو بہرحال دال والے زیادہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو آئے ہیں جوڑ کے لیے، توڑ تو کرنا نہیں. تو گوشت پکائیں گے تو توڑ ہو جائے گا. کسی کو ایک بوٹی ملی، کسی کو 2 بوٹیاں ملی. تو دال پکاتے ہیں سب کا جوڑ ہو جائے گا. ان کا نہیں امیر صاحب گوشت پکائیں. انہوں نے کہا خان صاحب بات آپ سمجھیے کہ مسلمانوں میں جوڑ پیدا کرنا چاہیے، تو دال پہ سب مل کے بیٹھ جائیں گے. تو اس لیے گوشت میں توڑ ہے، یہ نہیں پکانا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ خان صاحب ٹھیک ہو گئی بات. تو سوچتے رہے، پھر کہنے لگے امیر صاحب پھر قیمہ پکا دیں. مطلب گوشت نہیں جڑا. تو خالصتاً عقل سے اگر اشتہاد کرنے لگے تو گوشت کی بجائے قیمے پہ چاہے پہنچ جائے اور دال نہ کھائے. لیکن ذرا سوچو تو کتاب، سنت، اجماع، قیاس، یہ سب چیزیں کہاں جائیں، علم کہاں جائے. تو اس لیے یہ جو اختلاف تھا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زحمت تھا، نہیں، امت کے لیے بہت بڑی رحمت تھا. یہ تو ہم نے بیان اس لیے عرض کیا آپ سے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے اعمال میں اختلاف نہیں ہوا. جس نے بھی جو کچھ کیا ہے الحمدللہ ٹھیک کیا ہے. ایک اسلامی ملک میں ہی ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ایک نے آ کے نماز پڑھی اور اس کے گھٹنے ننگے تھے. لانگ انڈر ویئر اس نے پہنا ہوا تھا، گھٹنے اس کے ننگے تھے. انہوں نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھ کے جب ہم چلے تو دوستوں نے مجھ سے کہا کہ اس کی نماز ہو گئی. میں نے کہا بھائی ہو گئی، کیوں نہیں ہوئی. کہنے لگے لوگ اس کے تو گھٹنے ہی ننگے ہیں سارے اور آنے بھی نظر آ رہی. تو میں نے کہا بھائی نماز ہو گئی. کہنے لگے کیسے ہو گئی. میں نے کہا میں تمہیں اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں. میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی آپ کا کس سے تعلق، کس فقہ پہ عمل کرتے ہیں. کہنے لگا میں مالکی ہوں اور مالکی مذہب کے مطابق میں ساری زندگی ساری عبادتیں کرتا ہوں. تو بس چلے گئے. میں نے کہا مالکیوں کے ہاں گھٹنا سطر میں شامل نہیں. یہ جو اس نے کیا ہے اپنی فقہ کے مطابق کیا تو نماز ہو گئی. اب جو آدمی کہے کہ نہیں بالکل نہیں، حنفی فقہ کے مطابق چلنا ہے، تو چاہے مسلمان رہے نہ رہے حنفی ضرور رہے. یہ کون سی تک بنتی ہے بھائی. اس لیے یہ جو اختلاف تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے چلا، یہ چلا ہے اعمال میں، عقیدے میں اختلاف نہیں ہوا. سمجھے، یہاں پہ لانا چاہتے تھے ہم کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عقیدے میں اختلاف نہیں ہوا، اعمال میں اختلاف، اور وہ بھی خدا کی رحمت تھی. عقیدے میں صحابہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف نہیں ہوا. عقیدے میں جو آدمی ان سے ہٹا ہے وہ گمراہی کی طرف چلا گیا ہے. عقیدے میں اختلاف نہیں تھا. عقیدے میں کیا چیزیں پیدا ہوئیں، کس طرح مسلمانوں کے عقائد بظاہر مختلف بنے، اس پہ انشاءاللہ کل سے بات شروع کریں. جی جی On the matters of the fiqh, on the matter of fiqh, the major schools of opinion. One is saying we have to follow the four Imam, Shafi'i, Hanbali, or other school of thought says we have to constantly derive the jurisprudence from the Sharia for every generation, and that is our school of thought. Now, of course, these past ulama, they have done great research, great study, they have been given outstanding knowledge and memory and all these qualities and piety. So it's also absurd to say, to throw their understanding and research and don't consider that and start directly from the Sharia. That is again not acceptable.
So from your understanding, if you could reconcile these two opinions, one set says we have to build current jurisprudence based on the earlier existing fatwas of these great imams. Another says we have to start directly from the Quran and Sunnah and then derive the jurisprudence. What is your جی یہ چیزیں عالم اسلام میں پیش آ رہی ہیں، اس رجحان کو بھی لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، مگر بڑے بڑے مسائل جو ہیں صرف نماز اور روزہ اور یہی مسائل تو نہیں، کل کو آپ کے لیے تعلیم کے مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، اور اسی طرح حکمرانوں کے مسائل ہیں، حدود کے نافذ کرنے کے مسائل ہیں. وہاں پہنچ کر پھر صرف کتاب و سنت کا دائرہ نہیں رہتا، بلکہ وہاں پہنچ کے پھر اجتہاد اور یہ چیزیں کرنی پڑتی. اور اتنا بڑا مجتہد کہ جو اجتہاد کی اتھارٹی رکھتا ہو، اب اتفاق سے ایک عرصے سے ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اجتہاد یا مجتہد کا ہونا کچھ ناجائز ہے، اجتہاد اب بھی ہوتا ہے لیکن چھوٹے پیمانے پہ. تو یہ جو امت میں ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے کہ ہم کتاب و سنت سے ڈائریکٹ احکامات کو لے لیں، یہ بہت حد تک خطرناک بھی ہے، کیونکہ اس میں بعض اوقات اپنے نفس کی آمیزش شامل ہو جاتی. تو کیا فائدہ، اخلاص نہیں رہے گا. For example, Ibn Taymiyyah as well as Muhammad Abdul in the last century, they have saying on the matter of devotional aspects like prayers and fasting and aqidah, etc. Those aspects they segregated from the socio-economic aspect. By socio-economic aspect, they said we have to meet the challenges we face now, we have to think anew, afresh, and understand the Quran and Sunnah. From that, derive the laws, particularly for socio-economic aspects. Do you subscribe? جی یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مفتی محمد عبدہ صاحب نے کہا کہ ہم بجائے کسی کی تقلید کرنے کے کتاب و سنت سے براہ راست احکامات کو لیں. تو آپ تفسیر پڑھیے المنار اور جواہر القرآن، اور ان لوگوں نے جو لکھی ہیں چیزیں، المنار کا حوالہ دوں گا، آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے خود براہ راست جب سمجھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ہندو بھی اہل کتاب ہیں، سکھ بھی اہل کتاب ہیں، اس لیے ہندو کوئی ذبیحہ کریں گے تو مسلمانوں کے لیے کھانا جائز. اہل کتاب کا جو لفظ اس پہ پہنچے کہ اللہ نے اہل کتاب کے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان سے نکاح جائز قرار دیا ہے، تو انہوں نے کہا ہندوؤں سے بھی نکاح جائز ہو گیا اور ذبیحہ بھی ان کا جائز ہو گیا. تو اس لیے یہ جو اتنے بڑے مسائل جب آتے ہیں تو اب جو کتاب و سنت ہی سے براہ راست اجتہاد کرنا چاہتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے. اس طرح کی متعدد مثالیں آپ کو مل جائیں گی جن کا ذکر اب کیا نہیں جا سکتا، ٹائم بہت ہو گیا، لیکن وہاں پہنچ کے آدمی پھسل جاتا ہے. ایک نئے مسلمان ہوتے ہیں تو اس نارمل آدمی کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ وی ہیو ٹو فالو اونلی ون امام انسٹیڈ آف جمپنگ اراؤنڈ. تو یہ کیسا صحیح ہے؟ کوئی حرج، کسی کو بھی فالو کر لے، مسلمان رہنا چاہیے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی، مگر مسلمانوں کو کیوں عقل نہیں آتی کہ ایسے ادارے قائم کریں جہاں پہ بڑے بڑے علماء ہوں اور انہیں ان کی زبان میں تعلیم دیں، انہیں بتائیں کہ ہمارے ہاں اس طرح یہ اعمال ہیں مختلف، اور تم کسی پہ بھی عمل کر رہو گے تم مسلمان رہو گے، شریعت نے تمہیں سہولت دی. نہیں، پرابلم یہ جی کہ کوئی بھی امام کو فالو کر سکتے کسی کو بھی، لیکن پورا ایک ہی امام کو فالو کرنا یہ کیسا سمجھایا جائے؟ صحیح ہے، بتانا چاہیے، آہستہ آہستہ تعلیم دینی چاہیے. بھوکے کا کیا علاج ہے؟ اسے کھانا کھلانا چاہیے. جس کے پاس علم نہیں ہے اسے تعلیم دینی چاہیے، یہ ہے علاج، انہیں سمجھانا چاہیے. اس میں پھر ایسا کہ پھر ایک ہی فالو کرنا چاہیے، جیسے کبھی آپ کو لگے کہ نہیں بھائی امام کا خود نہ کرے یہ کام، یہ بڑے علم والے لوگوں کو سپرد کر دے کہ غیر مسلم ہے، یہ اس فقہ پہ کے بجائے دوسرے پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اسے کیا کہا جائے. آدمی ان چیزوں میں خود نہ پڑے. خاص کر کے مجھے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بھائی ظہر اور عصر کی نماز کا جو ہے حنفی میں جیسے ایسا ہے کہ بھائی ملاتے نہیں ہیں اس کو، ہے نا، اور شافعی ملا لیتے ہیں. تو جیسے کوئی ہے بھائی امامت پوری ہے تب تو چلو فالو کر لیا، اور یہ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ نہیں آپ کے پاس ایسا وقت ہے یا ایسا کچھ ہے کہ بھائی کہ اگر میں ایسا کر لوں کہ دونوں ملا لوں تو شاید. جی یہی تو چیزیں ہیں جنہیں بڑے لوگوں کو طے کرنا چاہیے. ہاں
وہ آپ کے یہاں ہے نہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اگر چاروں ہی حق پر ہو تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ایک ہی کو فالو کیا جائے. اور وہ حق ہے جو اصل میں آدمی خود بننے کی کوشش کرتا ہے کہ ادھر سے کچھ لے جاؤ ادھر سے کچھ لے جاؤ. یہی چیز ہے اس سے منع کرنا. اردو آج ٹھیک تھی. آپ کی کل کی دوا مجھے ہضم ہو گئی. آپ دیکھیں نا میرے ٹرانسفر ساری عمر میں نے 20 میں رہا بٹ بیکاز آف مائی ایتھنیسٹی بیک ان انڈیا آئی فالو وچ ایور آئی مین جب سعودی میں رہتا تھا تو سعودی کے جو حنفی شافعی جب نا جی اس کا حل میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. اس کا حل آ جائے گا انشاءاللہ آخر کہ بقائد کی بحث کر لیں گے پھر آ جائے گا انشاءاللہ. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج حل ہو جائے پھر آپ نہ آئیں؟